السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام کمپیوٹر نیٹورکنگ کمپلیٹ کورس اور اس کے سلسلے کا جناب لیکچر نمبر ہے 11. جناب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری ٹپالوجی سیریز جاری ہے، سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم رنگ اور سٹار ٹپالوجی پر کام کر چکے ہیں. پریکٹیکلی بھی ہم نے لیب میں کیا، پھر ہمارے آن لائن لیکچرز اور ابھی ریکارڈڈ لیکچرز میں میں نے 2 پریزنٹیشنز رنگ کے اوپر اور سٹار کے اوپر آپ کو پیش کر دی ہے، جس میں میں نے اگین اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا اور میں اس لیکچر میں بھی یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ جناب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت منیمم ڈیٹیلز یا تھیوری کو لے کے چلوں اور صرف اتنی تھیوری کو ریلیونٹ رکھوں اپنے لیکچر کے اندر جو کہ آپ کو بیسک کانسیپٹ اور ایک ظاہر ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے جو آپ کو نالج چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کو دے سکے. باقی بہت ان ڈیپتھ آپ نے جانا ہو تو آپ کے لیے گوگل حاضر ہے، چیٹ جی پی ٹی حاضر ہے اور اس کے علاوہ بکس ہیں، آپ کی کورس بکس ہیں، تو وہاں سے جا کر آپ اس کے ایڈیشنل جو انفارمیشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس لیکچر میں کون سی ٹپالوجی ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے بس ٹپالوجی، جس کو لائن ٹپالوجی بھی کہتے ہیں. اب بس ٹپالوجی یا لائن ٹپالوجی کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس کی بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے کہ جناب ان بس ٹپالوجی اٹ از اے نیٹورک لے آؤٹ یا یو کین کال اٹ اے نیٹورک آرکیٹیکچر ان وچ ایچ کمپیوٹر کنیکٹس ٹو اے سینٹرل کیبل کالڈ اے بس یا لائن. بس ٹپالوجی یا بس نیٹورک ایک ایسا نیٹورک ماڈل ہوتا ہے یا فزیکل لے آؤٹ یا آرکیٹیکچر ہوتا ہے جس میں ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ایک سینٹرل کیبل یا بس کے تھرو کنیکٹڈ ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوتا، بس کے تھرو یا کسی ایک سینٹرل کیبل کے تھرو کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور یہی اس کی جو ہے نا ڈیفینیشن ہے یا یہی اس کا آرکیٹیکچر ہے. بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، اس کو ہم ذرا فزیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں. بس نیٹورک کو تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. یہ ایک آپ کے سامنے بس یا لائن نیٹورک ہے. اس کے اندر ایک لائن کیبل یا سینٹرل کیبل موجود ہے جسے بس کیبل بھی کہتے ہیں، اور اس کے دونوں اینڈز پر یہ آپ کو اسپیسیفکلی یہ جو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں. ان ٹرمینیٹرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک کے سگنلز کو ایبزارب کرتے ہیں یا ان کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں. اور باقی اس کے بارے میں جو فردر ڈیٹیل ہے وہ آپ ریپیٹرز اور ٹرمینلز کے لیکچرز میں دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ اب یہاں پر آ جائے تو یہ سارے جو نوڈز ہیں یا ٹرمینلز ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں اس مین بس کیبل کے ساتھ. سو آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. یو کین کنیکٹ ایز مینی کمپیوٹرز ایز یو وانٹ ٹو اے بس کیبل. ویسے تو یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹے نیٹ ورک کے لیے بھی آئیڈیل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ اس میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ اتنے کمپیوٹرز کنیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ آپ کی بس یا لائن کی ریلائبلٹی پر یا اس کی پرفارمنس پر یا اس کی کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. چلتے ہیں جی اس کے فردر ایڈوانٹیجز کی طرف. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بس نیٹ ورک ہے یا لائن نیٹ ورک ہے یا ٹپالوجی ہے اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے. دیکھیں دا مین ایڈوانٹیج آف اے بس ٹپالوجی از دیٹ اٹس ایزی ٹو انسٹال اینڈ اپ گریڈ. ویری سمپل، آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، انہانس کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. آل کمپیوٹرز آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو اے سینٹرل کیبل کالڈ بس کیبل. تمام کمپیوٹر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سینٹرل یا جو ایک اس کی مرکزی لائن ہوتی ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جسے آپ بس کیبل یا بس لائن یا لائن کیبل بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا سینٹرل کیبل بھی کہہ سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جناب، جب ایک کمپیوٹر یا ڈیوائس ڈیٹا سینڈ کرتا ہے، ابھی اس کی تھوڑی سی فنکشننگ کو سمجھ لیتے ہیں. دا سگنل ٹریولز along دا بس. تو جو سگنل ہوتا ہے وہ اس بس کیبل یا وہ جو ایک لائن ہوتی ہے جو بھی ابھی آپ نے ایک ہاریزونٹل لائن دیکھی ہے اس کے تھرو وہ ٹریول کرتا ہے. اور جو ٹرمینیٹرز ہوتے ہیں دونوں اینڈز پر یعنی آف ایچ اینڈز آف دا کیبل ایبزارب دا سگنل ٹو پریونٹ اٹ فرام باؤنسنگ بیک اینڈ کازنگ انٹرفیئرنس. یہ جو ٹرمینیٹرز ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے یہ دونوں اینڈز پر اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ یہ اس کو باؤنس بیک ہونے سے ریفلیکٹ ہونے سے بچائیں اور ایبزارب کریں. ٹھیک ہے، ایوری ڈیوائس یا کمپیوٹر جو ہوتا ہے چیک دا ڈیٹا ٹو سی اف اٹ از دا انٹینڈیڈ ریسیپینٹ. پھر وہ جو بس کیبل ہوتی ہے یا بس نیٹ ورک ہوتا ہے یا بس ٹپالوجی ہے اس کے ساتھ جو بھی کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے یا نوڈ کنیکٹڈ ہے یا ڈیوائس کنیکٹڈ ہے وہ ڈیٹا کو چیک کرتا ہے کہ کیا یہ وہی ڈیٹا ہے جو اس نے مانگا ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے یا وہ ریلیونٹ ریسیپینٹ ہے، یعنی وصول کرنندہ. ریسیپینٹ آپ وصول کرنندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. اگر وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پاس کر دیتا ہے جو بھی ہے. سو یہ چیز ہے.
آگے چلتے ہیں جی. اگر بس نیٹ ورک کو دیکھیں تو ہم کم سے کم 2 کمپیوٹر جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے 2 نیٹ ورک ڈیوائسز کو ایک بس کیبل یا بس نیٹ ورک میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کے پراپر فنکشننگ کے لیے، یا ڈیٹا شیئرنگ یا ڈیٹا ریسورسز کے لیے. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی جو سمپل سی چیز ہے. بس ٹپالوجی از آئیڈیل فار سوٹیبل فار اسمال نیٹ ورکس ود ان اے لمیٹڈ نمبر آف ڈیوائسز سچ ایز اسمال آفیسز اور لیبس، جیسا اس سے پہلے میں نے آپ کو اسٹار اور رنگ میں بھی بتایا ہے. تو بس ٹپالوجی بھی جو ہے وہ ایک چھوٹے نیٹ ورک کے لیے بڑی آئیڈیل ہے، اور یہ بیسیکلی لینز یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک کے لیے بہت سوٹیبل رہتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سادہ نیٹ ورک ہے جس کے اندر 2 کمپیوٹرز یا نوڈز کنیکٹڈ ہیں ایک سینٹرل کیبل کے ساتھ. سو یہ ایک سادہ سا نیٹ ورک آپ بنا سکتے ہیں. یہ ایک سمپل اور منیمم نیٹ ورک ہے، یعنی منیمم نمبر آف کمپیوٹر جو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی بس کیبل کے ساتھ، اور وہ ہوتے ہیں 2، اور 2 سے زیادہ آپ جتنے چاہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو جناب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ لاسٹ ٹاپک ہے اس ویڈیو کا، اور وہ ہے ڈس ایڈوانٹیجز. سو مین ڈس ایڈوانٹیجز جو ایک بس ٹپالوجی کے ہو سکتے ہیں وہ ہیں کہ جناب آل دا کمپیوٹرز آر ڈیپینڈنٹ آن اے سینٹرل کنیکٹنگ لائن اور کیبل. چونکہ میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا ہے کہ ایک بیک بون کیبل ہوتی ہے، ایک سینٹرل لائن ہوتی ہے یا بس کیبل ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے بیک بون ہے، جیسا انسان کے جسم میں بیک بون یا ریڑھ کی ہڈی ہے. سو اگر وہ بیک بون ٹوٹ جائے تو اوبویسلی پورا نیٹ ورک کولیپس ہو جاتا ہے. سو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے بس ٹپالوجی کا. جیسا انسان کی ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے سگنلز پاس نہیں ہوتے، اس کے باڈی جو ہوتی ہے نا وہ ہاف پیرالائز ہو جاتی ہے اور بڑے مسائل بن جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بس ٹپالوجی میں بھی جو اس کی بیک بون کیبل ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو پورا نیٹ ورک کولیپس کر جاتا ہے. سو آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. باقی اس کے ظاہر ہے فردر آگے لیکچرز آئیں گے ہمارے نیٹ ورکنگ کے، اس کے اندر ہم لیئرز، فزیکل اسٹرکچرز اور بہت سی اور چیزوں کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اب تک اوور آل کوئی بھی اس میں کوشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.